السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کا دل کبھی یہ سوچ کر نہیں کانپتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر جہاں پر اپنے قہر سے ڈرانے کی کوشش کی، کہیں وہ ہم تو نہیں؟ بہت جگہوں پر جہاں اللہ تعالیٰ ظالموں کو مخاطب کرتے ہوئے سخت ناپسند فرماتا ہے، کہیں وہ ہم تو نہیں؟ کئی مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادتی کرنے والوں، ناانصافی کرنے والوں کو سختی سے اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، کہیں وہ ہم تو نہیں؟ اگر ان آیتوں کو سن کر بھی آپ کا دل نہیں کانپتا تو اپنے مومن نہ ہونے پر فکر شروع کر دیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس بے حیائی کے کام سے مکمل دور رہنے کی تاکید کرتا ہے، مگر پھر بھی زنا لذت ہے، آسان ہے، اسے کرنے والے نہیں ڈرتے۔ آپ جب قرآن پاک کو سمجھتے ہوئے ایسے مقامات سے گزرے جہاں پر اللہ ایسے لوگوں کو مخاطب کرتا ہے جو اللہ کی بے قدریاں کرتے ہیں، تو آپ کا وجود نہیں کانپتا کہ کہیں اللہ کی بے قدریوں میں غافل میں تو نہیں؟ کیا آپ کا دل نہیں لرزتا ایسے مقامات سے گزرتے ہوئے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ظالموں سے بہترین بدلہ لینے والا ہوں؟ تو آپ کا دل نہیں کانپتا کہ کہیں آپ کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مظلوموں کو اور ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے جب بتاتا ہے کہ تم بدلہ نہیں لے سکتے، تم نے میرے سپرد کر دیے معاملات، تو دیکھو اب میں تم سے بہتر بدلہ لیتا ہوں، تو کیا آپ کی روح نہیں کانپتی کہ کہیں اللہ کے ان دشمنوں میں تو نہیں جن سے اللہ خود بدلہ لے گا؟ کیوں آپ دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے ہی چلے جاتے ہیں مگر آپ کو احساس نہیں ہوتا؟ کیوں آپ دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہی چلے جاتے ہیں مگر آپ کا دل نہیں کانپتا یہ سوچ کر کہ اللہ کے دشمنوں میں تو نہیں؟ آپ نے قرآن کو کیوں سمجھنا چھوڑ دیا؟ کیوں آپ کو قرآن صرف ایک عام کتابوں کی طرح لگنے لگا ہے؟ کیوں آپ قرآن کی عظمت اور قرآن کی رہنمائیوں سے غافل ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں آپ کی روح نہیں کانپتی جب اللہ اپنے دردناک عذاب سے ڈراتا ہے؟ ایسے مقامات پر رک کیوں نہیں جاتے آپ؟ کیونکہ آپ ایسے مقامات کو صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ ان مقامات کو سمجھیں تو صحیح، آپ ان مقامات کو سمجھیں گے آپ کو تبھی پتہ چلے گا۔ اللہ جہاں ظلم کرنے والوں کو مخاطب کرتا ہے وہاں ٹھہر جائیں، اللہ جہاں زیادتی کرنے والوں کو مخاطب کرتا ہے وہاں ٹھہر جائیں، اللہ جہاں اپنے دردناک عذاب سے دوچار کرنے والوں کو مخاطب کرتا ہے وہاں ٹھہر جائیں، اللہ جہاں مظلوموں کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتا ہے وہاں پر ٹھہر جائیں اور غور کریں کہ کہیں آپ تو ان لوگوں میں شمار نہیں ہیں جو اللہ کے دشمن بنے بیٹھے، جو اللہ کی ناقدریاں کرتے ہوئے اذیتیں دے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔
اگر ایسا لگے تو اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں توبہ کروں، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس ظلم سے ہٹ جاؤں، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں عدل کر سکوں، انصاف کر سکوں رشتوں کے معاملے میں، حقوق اللہ کے معاملے میں، حقوق العباد کے معاملے میں۔ یاد رکھیے جن دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، وہ جب بھی قرآن کو پڑھتے ہوئے ایسے مقامات سے گزریں گے وہ ٹھہر جائیں گے، وہ ٹھہر جائیں گے کہ کہیں ان میں تو شمار نہیں، جو اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، جو اللہ کے ساتھ مخالفتیں کر رہے ہیں، جو اللہ کی بے حیائیاں کر رہے ہیں، کہیں ان میں تو نہیں۔ صرف دماغ میں ان باتوں کو ہی نہ بٹھا لیں کہ اللہ بخش دے گا، یعنی کہ آپ صرف اس بات کو جانتے ہوئے کہ اللہ بخش دے گا ہر گناہ کرتے چلے جائیں گے، ہر ظلم کرتے چلے جائیں گے، ہر زیادتی کرتے چلے جائیں گے، ناانصافیاں کرتے چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ بخش دے گا، یعنی کہ اتنی بڑی بے قدریاں کریں گے اللہ کی، اتنی بڑی بے حیائیاں کریں گے اللہ کی، صرف اس لیے کہ وہ آپ کو بخش دے گا۔ اللہ جہاں قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے انسان تو نے میری ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، تو ٹھہر جائیں۔ جب کوئی انسان آپ کی بے قدری کرتا ہے، آپ کو دھوکہ دیتا ہے، تو آپ روتے ہیں، چلاتے ہیں، اذیت میں آ جاتے ہیں، بے سکونی میں آ جاتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو سوچیں اس رب کا سوچیں جس کے ساتھ آپ ناقدریاں کر رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ بے حیائیاں کر رہے ہیں، جس کا آپ حق کی ادا نہیں کر رہے۔ آپ کے نزدیک صرف دنیا ہی سب کچھ ہے، آپ کے نزدیک صرف رشتے ہی سب کچھ ہیں، وہ بھی صرف چند ایک، یا صرف ماں باپ باقی کوئی نہیں، یا صرف اولاد باقی کوئی نہیں۔ آپ دنیا کے جس رشتے کی خاطر اللہ کے احکامات کو، اللہ کی محبت کو جھٹلا دیں گے، یاد رکھیے گا وہ رشتے آپ کے لیے تکلیف بنا دیے جائیں گے، وہ رشتے آپ کے لیے اذیت بنا دیے جائیں گے، کیونکہ آپ نے ان کے لیے، ان کی خاطر اللہ کی بے قدری کی ہوگی، اللہ کو جھٹلایا ہوگا۔ تو خوددارا تو یاد رکھیے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ کیوں آپ کی روح نہیں کانپتی؟ کیوں آپ کی روح نہیں کانپتی کہ اللہ نے جہاں ظالموں کو مخاطب کیا کہیں وہ میں تو نہیں؟ کیوں آپ کی روح نہیں کانپتی کہ اللہ نے جن لوگوں کے لیے اپنے دردناک عذاب دکھائے ہیں، بتائے ہیں، کہیں ان میں تو نہیں؟ نہیں، آپ کے پاس یہ سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، آپ کے پاس صرف دنیا ہے، آپ کے پاس صرف دنیاوی چند رشتے ہیں، آپ کے پاس صرف پیسہ کمانا ہے، مگر آپ کے پاس اللہ کو پانے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا جو انسان اللہ اور اس کے رسول کا نہیں، وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، لہٰذا ایسے لوگوں سے کبھی امید مت لگائے جو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتے ہوں۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا سکتے ہیں تو آپ تو کوئی شے ہی نہیں ہے ان کے سامنے۔ اللہ ہم سب کو خیر و برکتوں سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فی۔